أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی ان تقاریر کا سلسلہ جاری ہے اور ابتداً تمہیداً کچھ جملے آج کے حالات کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب دنیا ایک بحران سے گزر رہی ہے اور اس کے پاس روزی روٹی کی بھی مشکل ہو گئی ہے، نہ ہی کسی طرح کا کوئی سفر ہو رہا ہے، نہ کوئی تجارت ہے اور نہ دوسرے وسائل ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے روزگار اور لوگوں کا آنا جانا اور لوگوں کی زندگی اور بے انتہا اثر پڑا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا اس بحران سے گزرنے کے بعد ابھی بھی اگر خدا کی طرف پلٹ کے نہیں آتی ہے تو تعجب کی بات ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پڑھا ہے اور اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنا باریک وائرس ہے کہ اگر دنیا کے تمام وائرس جہاں جہاں جن جن کے جسم میں ہے اور جن جن چیزوں میں ہے، اگر اسے جمع کر لیا جائے اور اس وائرس کو سب جگہ یکجا کرنے کے بعد اگر وزن کیا جائے تو 2 سے 4 گرام سے زیادہ کا وزن نہیں ہوگا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاس 10,000 20,000 نیوکلیئر وار ہیڈز تھے اور جن کا کہنا تھا کہ اگر ہم ابھی ایک ریڈ بٹن دبا دیں، لال بٹن دبا دیں تو 2 منٹ کے اندر پوری دنیا ختم ہو جائے گی، ان ساری طاقتوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے اقتصادی حالات خراب ہو چکے ہیں، ان کے یہاں روزگار ہے، ان کی حکومتوں کے ٹھہرنے کا بڑا خطرہ ہے، ان کی تمام اور دوسری مشکلات ہیں، اسپتال بھر گئے ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے اسپتال میں، نہ اکوپمنٹ بچا ہے، نہ ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں، نہ دوائیں ہیں کہ جن سے علاج کیا جا سکے۔ انسان کی جب بے بسی یہاں سے دیکھی جاتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ یوں کہنے کے لیے تو بڑی طاقت اور بڑا شور تھا، بڑی دولت و ثروت اور قوت تھی، جاہ و حشم تھا، بڑے بڑے ہتھیار تھے، اسلحے خانے تھے، بڑی بڑی چیزیں موجود تھیں، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا لگا ہے صرف۔ تو کیفیت یہ ہے کہ پوری دنیا سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے۔ تب اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر دنیا پوری مل کر کے ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ دنیا اس خدا کے جاہ و جلال اور اس کی قوت کا کہاں سے مقابلہ کر سکتی؟ اگر وہ چاہتا تو زبردستی سب کے سر کو سجدے میں جھکا دیتا اور ہمت نہ ہوتی کسی کے سر اٹھانے کی۔ اور یہی اس کی سنائی ہے اور یہی اس کی قدرت ہے اور یہی اس کی کبریائی ہے کہ جس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ شام میں ایک جنگ کو مسلط کیا گیا اور جنگ کو مسلط کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اگر پورے تجزیہ انالیسس کی جائے تو شام ایک واحد ملک تھا کہ جس کے اوپر اتنے بڑے قرضے تھے ہی نہیں۔ ملک بہت اچھی کیفیت میں تھا اقتصادی طور پر،
ترقی کر رہا تھا، ویسٹ نے اس کے اوپر سینکشنز لگا رکھے تھے، اس ملک سے خرید و فروخت بند تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عوام بڑے اطمینان سے اور آرام سے رہ رہے تھے۔ نہ ان میں آپس میں کوئی جھگڑا تھا، نہ فرقہ واریت تھی، نہ ان میں کسی مذہب کی تفریق تھی۔ وہ اپنے بہت سے علاقوں کو ترقی کر کے بہتر بنا رہے تھے۔ ان کے ہاں بھی تیل نکل آیا تھا، ان کی ترقی کے اور دوسرے وسائل بھی ہو گئے تھے، اور اس ملک نے کسی ملک کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا تھا، اس ملک نے کسی قسم کی کوئی دہشت گردی میں بھی اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا تھا۔ تو ضرورت کیا تھی ایسے ملک کے اندر جا کر ایک ہنگامہ کرنے کی اور اس ملک کو تہس نہس کرنے کی؟ کہ آج کیفیت یہ ہے کہ اس ملک کا ایک بھی شہر اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی شہر، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی سڑک صحیح اور سالم۔ اتنی بمباری کی گئی ہے موصل میں اور دوسرے شہروں میں، اور یہ باہر سے لوگ بھیجے گئے تھے، جس میں سعودی بھی تھا، قطر بھی انوالو تھا، اس میں ٹرکی بھی تھا، اس میں ویسٹ کے بہت سے ممالک تھے۔ جتنے بدقماش قسم کے ظالم سفاک قسم کے لوگ تھے جو قید خانوں میں تھے، ان سب کو نکال کے وہاں بھیج دیا گیا تھا کہ اس ملک میں جاؤ اور اتنا زیادہ دہشت گردی کرو کہ ملک کو تہس نہس کر دو، حکومت کو گرا دو، اور حکومت گر جائے گی تو اس کی وجہ سے ایران بھی کمزور ہو جائے گا، لبنان بھی کمزور ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کا رابطہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم بیچ میں ایک سلفی حکومت کو قائم کر دیں۔ یہی انہوں نے کوشش کی۔ ایک اور کوشش تھی، وہ یہ تھی کہ قطر کے پاس گیس ہے، نیچرل گیس۔ یہ نیچرل گیس چونکہ مڈل ایسٹ میں ہے اور قطر کو کہ وہاں پر خریدار نہیں ہے، تو قطر یہ چاہتا تھا کہ اس گیس کو بھیجا جائے یورپ، اور یورپ میں اس کو خریدار مل جائیں گے۔ یورپ کے ممالک گیس کا استعمال کرتے ہیں اپنے روزانہ کے رہائش میں اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے، کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے اور بارش بہت ہوتی ہے، برف باری بھی انتہا ہوتی ہے، ٹیمپریچر بہت لو ہوتا ہے، ان کو گرم گھروں کو رکھنے کے لیے، بلڈنگ کو رکھنے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے سستا آسان ایندھن گیس ہوتا ہے۔ اس وقت وہ گیس زیادہ تر روس سے سپلائی ہوتی ہے، تو اگر قطر کی گیس پہنچ جائے گی یورپ مڈل ایسٹ کے راستے سے، یعنی سعودی اور ٹرکی اور شام ہوتے ہوئے، تو یہ ایک نئی پائپ لائن ڈل جائے گی، اور اس طرح سے قطر بھی اپنی سپلائی وہاں یورپ میں بھیجنا شروع کر دے گا۔ یورپ میں پھر گیس کے دو سپلائر ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے روس کی مارکیٹ میں کمزور ہو جائے گا اور قطر کی مارکیٹ بن جائے گی۔ لیکن درمیان میں چونکہ شام آتا تھا، اور شام کے پریزیڈنٹ حافظ بشار نے کہا کہ ہم اپنے ملک سے یہ گیس پائپ لائن جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہماری دوستی اور ہمارے پارٹنرشپ روس سے ہے۔ جب ہماری روس سے پارٹنرشپ ہے تو ہم اپنے پرانے دوست سے دشمنی نہیں کریں گے اور اس کے بزنس کو ختم نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہم ہرگز نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ کوشش کی گئی کہ بشار کو حکومت سے نکال دیا جائے۔ 8-10 سال پہلے سے یہ شور مچ رہا ہے کہ بشار کو حکومت میں رہنا چاہیے، بشار الاسد کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ملک کا حاکم بنے جب وہ دوبارہ الیکشن جیت چکا ہے۔ اور اس میں دوہرے فائدے تھے کہ روس کا بھی نقصان ہو جاتا اور ایران کا، عراق کا اور لبنان کا نقصان ہو جاتا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ممالک کے جن میں فوجیں کمزور تھیں، 7 اور 8 سال کی اس جنگ کے بعد آج عراق کی فوجیں اور عراق کی اشتشابی اور خود شام کی فوج اور لبنان کی فوج زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور یہ منصوبہ فیل ہو گیا۔ لیکن اس منصوبے کے پیچھے کوشش یہی تھی کہ بیچ میں اگر ایک سلفی حکومت آ جائے گی تو شیعت کا بڑھتی ہوئی طاقت جو ایران، عراق سے ہوتے ہوئے شام اور لبنان تک جائے گی، اس کو ہم بیچ میں روک دیں گے۔ مگر پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ روک نہ سکے۔ اس موضوع پر پھر تفصیل سے کبھی گفتگو ہوگی۔ ابھی تو اپنے موضوع کے اوپر میں آتا ہوں، اور اس میں جبکہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَسَلِ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی کل اس موضوع پر کہ اگر انسان فقط رہے تو اس کی کوئی منزلت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے،
بلکہ وہ نقصان میں ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا خسارہ ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف فقط ایسا نہیں ہے کہ ایمان لائے ہیں، بلکہ نیک اعمال کو بھی انجام دیتے رہتے ہیں، مسلسل دیتے رہتے ہیں، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ انسان ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کسی شخص کا انسان ہونا اس میں اس کی کوئی ذاتی فضیلت نہیں، اس نے اپنے آپ کو انسان نہیں بنایا ہے، خدا نے یہ وجود دے دیا ہے تو وہ انسان بن گیا۔ اگر یہ خدا چاہتا تو کوئی اور وجود دے دیتا تو بجائے انسان کے کچھ اور بن جاتے، اور کوئی اور اللہ کے موجودات میں سے کوئی ایک اور وجود مل جاتا اور انسان کے بجائے وہ کچھ اور بن جاتا۔ لیکن اللہ نے چونکہ دے دیا تو اس میں ہماری اپنی ذاتی فضیلت تو کوئی ہے نہیں، اس نے وجود دیا ہے اور ہمارا کوئی اس کے اوپر حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم کو انسان نہیں فرشتہ بنا دے، یا ہم کو انسان نہیں جنات بنا دے، یا ہم کو انسان نہیں حیوان بنا دے۔ یہ کہنے کہ ہمارے پاس کوئی حق نہیں۔ مالک مطلق اور خالق وہ ہے، حکومت اس کی ہے، وہ جس کو جیسے چاہے گا جیسا بنائے گا اور جس مرتبے پر رکھنا چاہے گا رکھے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول میں جن کو بنایا اس میں بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، ان کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے، رسولوں کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم کو یہ فضیلت دے دے یا ہم کو یہ فضیلت دے دے، یہ اس کی حکومت ہے اور جس کو جیسے چاہے گا وہ بنائے گا۔ تو جب رسولوں کو حق حاصل نہیں ہے اور ملائکہ کو حق حاصل نہیں تو انسان کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ انسان کے پاس بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ ہم کو انسان کے بجائے کچھ اور بنا دے۔ تو اگر انسان کے علاوہ کچھ اور بن سکتا اور اپنے آپ بنا لیتا تو فضیلت ہوتی، لیکن چونکہ سب انسان ہیں تو اب فضیلت سب کی برابر ہو گئی۔ اب چونکہ فضیلت اس معاملے میں برابر ہو گئی، کوئی کم و بیش کوئی چیز نہیں رہی، تو اب اس میں کوئی فضیلت نہ ہونے کی وجہ سے اگر اسی فضیلت تک رکے رہے تو نقصان ہے، لیکن اگر اس فضیلت سے آگے بڑھ گئے تو فائدہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں دین کی بات شروع ہوتی ہے اور جہاں دین کے قوانین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے وہاں فوراً اس کے مقابلے میں انسانیت کو لا کے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ دین کی بات ہو رہی ہے، اور خاص کر کے اگر اسلام کی بات ہوتی ہے تو کسی اور دین سے اتنی پریشانی نہیں جتنی پریشانی ان کو دین اسلام سے۔ قوانین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے قوانین، شریعت کے قوانین ملتے جلتے ہیں یہودیوں کے آرتھوڈاکس گروپ سے۔ ان کا قانون بھی بہت کچھ، ان کے یہاں جو مچھلی کا قانون ہے کہ سفنے دار مچھلی کھائی جائے گی، زندہ نکالی جائے گی، بے نے ویسے قانون ہمارے یہاں ہے۔ عورتوں کے حجاب کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، بہت چیزوں میں ہمارے قانون ان کے قانون ملتے جلتے ہیں، اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا، مگر ہم پر اعتراض فوراً کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر اسلام کی تعزیرات کی تذکرہ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ کسی شخص نے اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو فوراً شور مچنا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، ذرا سا اس نے گناہ کر دیا اور آپ اتنی بڑی اس کو سزا دے دیں گے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اس کا ہاتھ اگر کاٹ دیا گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ اس کا برباد ہو گیا۔ یہ کیسا سخت قسم کا قانون ہے۔ ابھی آپ لوگ 14ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دقیانوسی قسم کا پرانا آپ کا قانون ہے۔ اسلام کے قوانین جو اسلام کے قوانین تعزیرات ہیں ان کو بدل دینا چاہیے۔ اسلام میں تو ویسے ہی ریفارم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو یہ حجاب میں بٹھا دیتے ہیں، ان کے یہاں حلال اور حرام کے بڑے قوانین، یہ سوسائٹی میں مل کے نہیں رہتے ان کے قوانین کی وجہ سے۔ لیکن ابھی اس کورونا نے
एक गजब काम कर दिया। और मैं ये कहूँगा कि कोरोना, हालांकि इसकी वजह से बड़ी जहमतें हुई हैं, लोगों की जान चली गई है और इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखिए तो ये कोरोना किसी हद तक बहुत मोमिन भी नज़र आया मुझे तो। क्योंकि कोरोना से आने से पहले अगर समझाया जाता मसलन कि गैर मुस्लिम से, गैर महरम से, नामहरम से हाथ नहीं मिला सकते आप, तो कोई मानता नहीं था, आसान नहीं था। बड़ा समझाते थे कि बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हो सकता है, दफ्तर में, ऑफिस में, मीटिंग्स में, किसी जगह इस्तकबाल में ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम नामहरम से हाथ न मिलाएं। अगर कोई नामहरम औरत है और एक मर्द है, दोनों नामहरम हैं, हाथ तो मिलाना पड़ता है, मजबूरी होती है, ज़माने का तकाजा है, तहजीब का ताल्लुक इसी से। औरतों से अगर कहा जाता था कि हिजाब कर ली, तो हिजाब करने के लिए तैयार नहीं होती थी कि आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। अरे औरतों का ज़माना बदल गया है, औरतों के पास तो हक ज़्यादा मौजूद हैं, दुनिया पूरी बदल रही है, सब जगह कानून बदले जा रहे हैं। औरतों को अभी भी आप हिजाब में बिठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो सर पर हमेशा चादर डाले रहें और लोगों के सामने ना आएँ और एक दूसरे से मिले नहीं, और इस तरीके से औरतें घरों के अंदर रहें, मर्द घर के बाहर काम करें, और पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। लेकिन कोरोना ने औरतों क्या, मर्दों को भी सर से पांव तक लिबास पहना दिया, और चेहरे पर भी मास्क आ गया है, आंखों पर चश्मा भी आ गया है, हाथ में ग्लव्स भी आ गए हैं, और उसके बाद हाथ मिलाने के ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई है, एक दूसरे को 6-6 फीट दूर भी कर दिया गया है। कोरोना ने आकर कभी कभार लगता है कि कवानीन शरीयत को बड़ी सख्ती से सबके ऊपर आयद कर दिया है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क भी नहीं रखा। तो हम चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, हाथ मिलाते डर रहे हैं। अब तो दरवाजा खोलते डरते हैं, पहले तो धड़ल्ले से चले आते थे, अब दरवाजा खोलने में मुश्किल होती है। कोरोना ने शराब खानों को, जुए खानों को, बुराई के अड्डों को, न जाने कितने खेल कूद को जिसमें जुआ होता था, उन सब को बंद करवा दिया। नुकसान जरूर हुआ है, लोगों की रोजगार का नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, लोग बीमार हुए हैं, हफ्तों अस्पताल में रहे हैं, ये सारे नुकसान हुए हैं। लेकिन अगर फायदे की नज़र से देखा जाए तो कोरोना ने फिर से वापस इंसान को अपनी इब्तिदा पर और अपने दीन के मरकज को जैसे पहुंचा दिया। घर से निकलो ही कब, तुमसे कब कहा गया कि निकलो और बाजारों में घूमो, तो इसने बदल दिया। लेकिन जैसे ही दीन की बात होती है और दीन की ताज़ीरात की बात होती है, फौरन कहना शुरू करते हैं तो इस इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी हुकूक के पामाल होते हैं। और अगर कहीं किसी जगह पर यह कवानीन आयद किए जाते हैं तो हर साल ह्यूमन राइट्स के ग्रुप और मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं, अलमबरदार जो ह्यूमन राइट्स के हैं, वो फौरन निकल के आते हैं, कहते हैं कि इस मुल्क में अभी भी ताज़ीरात का सिलसिला बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने शराब पी है और कोड़ों की सजा दी जाएगी, तो अगर कोड़ों की सजा दी जाएगी तो उस पर शोर मचाना शुरू कर देगी। अगर किसी ने कत्ल किया है और कत्ल की सजा यही है कि कत्ल की सजा के बदले में कत्ल किया जाएगा उस इंसान को, उसको सजा दी जाएगी जान की, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कैपिटल पनिशमेंट देना नहीं चाहिए और ये कितना बुरा है। अरे बेचारे ने थोड़ा सा गुनाह कर दिया था तो इतना जल्लाद बनने की क्या जरूरत है? आपको तो अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, आपको तो लोगों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए। वो जमाने चले गए 1400 साल पहले जब इस तरह की सजाएं दी जाती थी। अब कोई ऐसा मौका है? अब तो इंसानियत कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। इंसानी हुकूक का तकाजा यही है कि उसको सजा न दी जाए, बल्कि उसको समझा बुझा करके उसको ठीक किया जाए, उसकी साइकोलॉजिकल चेंज किए जाएं, उसको ऐसी जगहों पे भेजा जाए कि जिसको जेल खाना भी ना कहा जाए, कैद खाना भी ना कहा जाए, करेक्शनल फैसिलिटीज कहा जाए, सुधार की जगहों पे भेजा जाए, उसके ज़हनी और उसके फिक्री रुझान को तब्दील किया जाए। देखिए यहाँ पर जहां दीन आया, कहना क्या शुरू किया है? कहना शुरू किया है इंसानियत की गुफ्तगू हो गई। अब ये साहब जो इंसानियत के लंबरदार हैं, अगर इनसे ही सवाल किया जाए कि ऐसा कोई इंसान हो कि जो जल्लाद भी हो और निहायत ही मुजरिम सिफत इंसान हो और बहुत ही बड़ा क्रिमिनल हो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो, खुदा न खास्ता किसी के साथ हो, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी माँ, उस पर हाथ डाल दें,
تو ذرا ہمیں دکھلائیے گا کہ آپ انسانیت کس طرح کی پیش کرتے ہیں۔ تب آپ فوراً چیخنا شروع کریں گے کہ یہ اتنا بدکار آدمی ہے اور اتنا بدذات آدمی ہے اور اتنا ظالم ہے، اس کو فوراً سزا دینی چاہیے۔ تو جب اپنا معاملہ آتا ہے تب فوراً فطری جواب نکلتا ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن جب کسی اور کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسانیت کو کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ عجیب فکر ہے یہ کہ جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کام کیا اور ہمیشہ اسلام کے خلاف بولنے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اگر واقعی ان کو خیال ہوتا وہ جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں تو کیوں کر یہ برداشت کرتے کہ 80 ملین کے ایک ملک کو ایسے موقع پر کہ جب وہاں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس طریقے سے چاروں طرف سے بند کر دیا جائے کہ ان کے لیے دوائیں تک نہ پہنچ سکیں، ان کے علاج کا بندوبست نہ کیا جا سکے۔ پوری دنیا تڑپ رہی ہے اور چیخ رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سب کی مدد ہو مگر اس ملک کی مدد نہیں ہو سکتی۔ سارے ہیومن رائٹس طاق پر رکھ دیے جاتے ہیں، ساری حکومتیں جو ہیومن رائٹس کے لیے چلاتی رہتی ہیں وہ خاموش بیٹھ جاتی ہیں، ساری طاقتیں اور بڑے بڑے علمبردار جو ہیومن رائٹس کے ہیں ان کو یہ ظلم دکھائی نہیں دیتا جو ان کی آنکھوں کے نیچے ہو رہا، اور یہی ایک ظلم نہیں ہے۔ ظلم ابھی سلسلہ جاری ہے یمن کہ جہاں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو اگر مار دیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اب تو اتنا بمباری کی ہے کہ اس ملک میں بمباری کرنے کی کوئی اب جگہ بچی ہی نہیں۔ اتنی بمباری کرنے کے بعد بھی نہ کسی کو ہیومن رائٹس نظر آیا، نہ کسی کو کوئی طاقت کو سمجھ میں آیا کہ نہیں ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ غریب بے گھر لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کے یہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے یہاں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، ان پر رحم کرنا چاہیے۔ اور جب اس صورت کو آپ دیکھ لیجئے گا تب اندازہ ہوگا کہ ان الانسان لفی خسر کا اکثریت خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو بجا لاتے، وہ خسارے میں بالکل نہیں ہے۔ اور ان کا خسارہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے سامنے اس عمل کو دیکھنے والا کوئی موجود ہے کہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے، اور جب ہم نے اس خدا کو مان لیا ہے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانی حقوق کو اور خلقت خدا کے حقوق کو فراموش کر دیں اپنے فائدے کے لیے۔ انسانیت سے بڑھ کر کے ایمان کی منزل ہو جائے گی، اور جب ایمان کی منزل حاصل کر لی جاتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو فقط ایمان لا کر خاموش نہ ہو جانا بلکہ عملی شکل دکھلانا کہ تم نے ایمان اگر حاصل کر لیا ہے تو عمل کے میدان میں بھی تم قدم رکھنا۔ وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کو انجام دینا تاکہ تم خسارے والے نہ ہو بلکہ فائدے والے بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اگر یہ نتیجہ نکل کے آتا ہے تو اب یہ آیت پھر سے پڑھنی ہوگی، یہ سورہ پھر سے پڑھنا ہوگا جس میں کہا جا رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً زمانے کی قسم یہی حقیقت ہے، کوئی بھی زمانہ رہا ہو چاہے وہ اولین کا ہو اور چاہے وہ آخرین کا ہو، نتیجہ نکل کے یہی آتا ہے کہ کسی بھی زمانے کا کلیہ یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دے، حق اور صبر کی تلقین کرے۔ اس لیے کہ اکثریت کا رخ یہی رہا ہے کہ وہ ایمان یا تو نہیں لائی ہے، اور اگر ایمان لے بھی آئی ہے تو اسے ایمان سے کوئی سروکار نہیں رہا، اور جب ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہے تو حقیقتاً وہ ایمان لائے بھی نہیں۔ اور اعمال صالحہ کی جو بات اس کے بعد کی ہے، حق و صبر کی بات، اور آگے کی منازل ہیں جس تک وہ پہنچے نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا
کہ وہ ایمان لائے نہیں، تو اکثریت جب بے ایمان ہے تو بہت تھوڑے ہیں کہ جو سامان ایمان ہے. اور اس پوری ڈیزائن میں کہیں بھی اللہ کا کوئی قصور نہیں. میدان کھلا تھا ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو دعوت تھی کہ وہ آئے اور اسلام کو اور ایمان کو قبول کر لے اور نیک اعمال بجا لائے. لیکن ہوا یہ کہ بیشتر اس میں سے نہیں آئے. ایک اقلیت تھی جو اس طرف آئی، اور اقلیت نے آ کر اختیار بھی کیا دین کو بھی، اور نیک اعمال کرنے بھی شروع کر دیے. بس یہ اقلیت کامیاب ہے، اکثریت ناکام ہو گئی. اس ناکامی میں خدا نے کوئی چیز ایسی نہیں کی ہے کہ وہ ناکام ہو جائے. موقع دونوں کو برابر دیے گئے تھے. ناکامی کو کسی نے اختیار کیا، کامیابی کو کسی نے اختیار کیا، اور اس میں اللہ کو کسی طریقے سے وہ ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کا نبی آیا تھا تو ہر ایک کے لیے آیا تھا، اس کی کتاب آئی تھی تو ہر ایک کے لیے آئی تھی، اس کی ہدایت آئی تھی تو ہر ایک کے لیے آئی تھی، اس کی بارش آئی تو ہر کھیت پر برسی. یہ الگ بات ہے کہ کسی میں فصلیں نکل آئیں اور کسی کی بنجر زمین تھی جہاں کچھ بھی پیدا نہ ہوا. بس یہی حقیقت ہے. اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ ہدایت پہنچ جاتی ہے تو یہ ہدایت اگر لمحہ بھر پہلے بھی پہنچ گئی ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے انسان. چند لمحوں کا ہی تو فاصلہ تھا. یا تو ہر جہنم میں چلے جاتے، استغفر اللہ، اور یا ہر نے اختیار کیا جنت. تو جہنم سے جنت تک کا جو یہ سفر تھا ہر کا، اس میں زیادہ وقت نہیں لگا، بہت کم وقت. لیکن ہر نے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ ادھر ایمان ہے، اعمال صالحہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ادھر حق اور صبر دکھ رہا ہے. تو شاید ہر نے نہ صرف یہ کہ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں امام حسین کی بات کو یاد کیا، پلٹ کے جب کہا تھا کہ جب نہ رسول اللہ میں بھی آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن آپ کی ماں بڑی عظیم. اور اسی طریقے سے میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہی سورہ ان کو یاد آ گیا کہ اگر دیکھا جائے تو آج کربلا کے میدان میں اکثریت ناکام ہے، اقلیت کامیاب ہے. لہذا ہر نے ادھر سے ایک سفر ادھر کا کیا. دیکھنے میں یہ سفر بہت بہت ہی معمولی رہا ہوگا، چند 100 گز کا رہا ہوگا، 500 800 گز کا رہا ہوگا، اندازہ ہے میرا 100 گز کا رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. میدان جنگ میں ایک لشکر سے دوسرے لشکر کی طرف جانے میں دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا سفر تھا، لیکن عالم معنی میں یقیناً ہر نے کہا تھا کہ میں ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، تو یقیناً دوزخ سے جنت تک کا اتنا بڑا سفر تھا کہ جو ایمان کے درجے حاصل کر کے پوری زندگی صرف کر کے انسان ایک طولانی زندگی میں نیک اعمال اور نیک کردار کے بعد جنت تک پہنچے گا، اس کو ہر نے چند سیکنڈ میں طے کر دیا. یہی ہر کی کامیابی تھی. سلام ہو ہمارا ہر کے اوپر، سلام ہو ہر کے بیٹے پر، غلام پر. آئے ہیں، پہنچے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ آتا مجرم بن کے ہی ہے. اسی انداز میں ہر آئے تھے. کس انداز میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے پہ نقاب تھی. اور آپ نے سنا بھی ہوگا، علماء پڑھتے بھی ہیں، ذاکرین پڑھتے بھی ہیں کہ استقبال کے لیے حسین آئے، اور کسی نے، میں نے سنا ہے کہ کسی نے پڑھا اور یقیناً صحیح ہوگا کہ ہر کے بیٹا دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، باپ کی رہنمائی کر رہا تھا، کیونکہ باپ کی آنکھوں سے سجائی نہیں دے رہا تھا، آنکھوں پہ پردہ تھا. تو اس لیے ایک مرتبہ بیٹے کی آواز نکلی، ایک آواز آئی، اللہ اکبر. پوچھا بیٹا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عباس آ گئے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے بیٹے علی اکبر آ گئے ہیں. ابھی تھوڑا اور آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ پھر آواز آئی، اللہ اکبر. کہا میرے لال تو نے کیا دیکھا؟ جواب ملا، اے بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ خود حسین ابن علی آ گئے ہیں. اللہ اکبر. جس کے استقبال کے لیے حسین آ جائے
اور آ کر پوچھیں یہ نہیں کہ تو وہی ہے، بلکہ عجب سوال کرتے ہیں، ارے تم کون ہو ذرا بتا تو دو۔ ارے میں کہوں گا مولا جیسے نفسیات سے اتنا واقف تھے، آج شرمندہ ہو کے آیا ہے تو مولا پچھلی کوئی بات یاد نہیں کر رہے ہیں، جیسے نیا تعارف کرا رہے ہیں، ارے میرا مہمان آیا ہے بتا دے تو کون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے نوجوانوں کو توفیق نیک عطا فرما، مارنے والے تمام جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، شیعت کے خلاف جو بھی مہم چلائی جا رہی ہے اور سازش ہے ان سب کو نیست و نابود کر دے، سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔